بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و قارئین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ شوگر، بلڈ پریشر اور موٹاپے سے بچنے کے لیے کون سی بہترین غذا ہے، کون سی لو کارب یا نو کارب ڈائٹ ہے جو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کم سے کم کریں، کیونکہ کاربوہائیڈریٹ ایسے ہیں جو کہ ایکسیسو کاربوہائیڈریٹ لینے سے انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، اور جب انسولین ریزسٹنس ہو تو اسی کی وجہ سے میٹابولک سنڈروم ہوتی ہے، خاص طور پہ جیسے جنک فوڈز ہیں، جیسے پیزا، برگر، ڈرنکس، ان میں چونکہ پروسیس اور کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، ریفائنڈ شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ پروون بات ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے انفلیمیشن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، خاص طور پہ جگر میں سوزش یہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جگر جو ہے وہ فیٹ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب ہائی کارب مسلسل کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ انسولین ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے، جس سے میٹابولک سنڈروم ہوتی ہے، یعنی ہائی بلڈ پریشر، شوگر، موٹاپا ہوتا ہے، جس کے بعد ہارٹ اٹیک اور فالج ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان سب تکالیف سے بچنے کے لیے ہمیں وہ غذائیں کھانی چاہیے جن میں لو کارب ہو یا نو کارب ہو۔ آج میں آپ کو وہ غذائیں بتاؤں گا جن میں کاربوہائیڈریٹس کی جو مقدار ہے وہ بہت ہی کم ہے، یعنی نیگلیجیبل ہے، جن کے کھانے سے آپ موٹاپے سے اور انسولین ریزسٹنس سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ایگ ہے۔ ایگ جو ہے اس میں انسانی صحت کے لیے جو سب بنیادی ضروریات ہیں وہ موجود ہیں، اور کاربوہائیڈریٹس جو ہے وہ بالکل معمولی نوعیت کے ہیں۔ انڈے میں کولین اور لیسیتھین کافی مقدار میں ہوتی ہے جو کہ جگر میں فیٹ کو توڑتی ہے اور وزن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ انڈے میں اب کافی مقدار میں اسینشل فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، پروٹین، امائنو ایسڈ، وائٹامن اور منرل پائے جاتے ہیں جو سیل کی گروتھ جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، ممد و معاون ہوتے ہیں۔ روزانہ اگر آپ 2 سے 4 انڈے لیں تو آپ کی نہ صرف نیوٹریشنل جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو جائے گی، بلکہ آپ کو سینس آف فلنس ہوگی، جس کے بعد آپ کو بار بار جنکس فوڈ کھانے کو جو دل چاہتا ہے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں وہ ختم ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ جو فوڈ ہے جو لو کارب ہے وہ ہے کیل۔ کیل جو ہے یعنی بند گوبھی ٹائپ جو سبزی ہے، آرگینک کیل، اس میں بہت سے فائٹو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، یعنی فائٹو نیوٹرینٹس جو ہے اس میں جو کیل جو ہے اس میں وائٹامن سی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں دودھ سے زیادہ کیلشیم اور کیلے سے زیادہ پوٹاشیم ہے۔ کیل میں کافی مقدار میں وائٹامن کے ہوتا ہے، اینٹی آکسیڈنٹ یعنی لیوٹین ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ آکسیڈیشن کو کم کرتا ہے۔ کیل جو ہے وہ بلڈ پریشر اور شوگر کو کنٹرول کرنے میں بھی مدد کرتی ہے، اس لیے آپ اسے سلاد بنا کے کھا سکتے ہیں یا اس کا شیک بنا کر بھی پی سکتے ہیں، یعنی گرین جو ویجیٹیبل ہیں ان کا اگر آپ شیک بنا لیں اس میں منرل، وائٹامن وغیرہ آپ کو کافی اچھے طریقے سے مل جائیں گے اور اس کی انرجی بھی ملے گی۔ تیسرے نمبر پہ جو غذا ہے جو لو کارب ہے وہ ہے ریڈ میٹ، یعنی گراس فیڈ اینیمل کا جو میٹ ہے، بیف ہو، مٹن ہو، لیمب ہو، وہ اچھی کوالٹی کا ہو، جو گراس فیڈ ہو، جو گھر میں بندھے ہوئے جو ہے وہ جانور نہ ہوں، جن میں گھر میں جو کھانا ہے یا کھل وغیرہ دی جاتی وہ نہ ہو، کیونکہ جو گراس فیڈ ہیں ان کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے۔ گراس فیڈ جو جانور ہیں ان کی گوشت کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، اس میں اعلیٰ قسم کی پروٹین ہوتی ہے، آئرن ہوتا ہے، وائٹامن B12 ہوتا ہے جو بلڈ سیل اور باڈی مسل بنانے میں ہیلپ کرتا ہے، اور اس میں زیرو کارب ہوتا ہے جو انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے،
जिससे आपका वेट भी कम होगा और आपकी सेहत जो है वो भी बेहतर होगी। चौथे नंबर पे जो ग़िज़ा है वो चीज़ या पनीर। इसमें एक अच्छी मिक़दार जो है फैट सॉल्युबल विटामिन ए, ई, डी और के जो है वो होते हैं, जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसको रोकने में मददगार होते हैं। ये सब विटामिन जो हैं एलडीएल को कम करते हैं, एचडीएल को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से खून की नालियों में एथेरोस्क्लेरोसिस का अमल रुक जाता है, जिससे हार्ट अटैक और फालज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस का अमल जब रुकता है, अब अच्छा इस तरह चीज़ जो है उसके मुसलसल इस्तेमाल से कैल्शियम हड्डियों, दांतों और नाखून में अच्छी तरह जज़्ब होके उन्हें मजबूत बनाती है। और अब चीज़ जो है उसमें अच्छी खासी मिक़दार फैटी एसिड और प्रोटीन की होती है, जिसकी वजह से वो दिमाग की डेवलपमेंट में बहुत मदद करती है, उसका फंक्शन बेहतर हो जाता है। कोशिश करें कि चीज़ जो है हाई क्वालिटी की हो, ग्रास फैट जो गाय है, भैंस या बकरी की हो, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसमें प्रोटीन और फैट बेहतर होगी, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट में अच्छा रोल अदा करेगी। 5वें नंबर पे हैं पीकन नट्स। यानी नट्स जो हैं उसमें बहुत ही मामूली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसकी वजह से वो शुगर जो है ये इंसुलिन नहीं होती। पीनट्स जो हैं या पीकन नट्स जो हैं उनमें सॉल्युबल फाइबर काफ़ी मिक़दार में होते हैं, जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं। पीकन नट्स में जिंक, कॉपर, विटामिन बी और मोनो अनसैचुरेटेड फैट होती है, जो कि एलडीएल को कम करती है और एचडीएल जो वो बढ़ाती है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस जो है वो कम हो जाता है, ये स्लो हो जाता है। रोज़ाना एक मुट्ठी भर नट्स लें या शुगर फ्री जो है वो ब्लैक चॉकलेट के साथ ले लें, तो उससे बड़े अच्छे जो है वो रिज़ल्ट भी होंगे, एंटीऑक्सीडेंट भी होंगे, ओमेगा 3 भी इसमें मिलेगा। अगली जो है वो है कॉलीफ्लावर। यानी अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो कॉलीफ्लावर, गोभी और इसी तरीके से क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो बहुत कम होते हैं, फाइबर अच्छे होते हैं। तो क्रूसीफॉर्म जो है वेजिटेबल, इनमें गोभी है, ब्रोकली है, ब्रसल्स है, बंद गोभी है, पालक है, मूली है, अरूगला है, कॉलड ग्रीन जो है ये शामिल है, और इनमें विटामिन्स, मिनरल्स बहुत अच्छी मिक़दार में होते हैं। क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल हैं इनमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी होते हैं, जो कि एंटी टॉक्सिन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और जिगर जो है उसकी टॉक्सिसिटी को कम करते हैं, उसका फैटी लिवर जो है उसको ठीक करने में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल में काफ़ी मिक़दार में मैग्नीशियम और पोटाशियम होती हैं, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद देती हैं। जब इस इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो आपका वेट भी कम होगा। इसी तरीके से इन सब्जियों में शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने की सलाहियत होती है। गट हेल्थ जो है, इंटेस्टाइन की हेल्थ जो है उसको इम्प्रूवमेंट करते हैं, क्योंकि इसमें अच्छे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए प्रोबायोटिक होते हैं, काफ़ी मिक़दार में होते हैं, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो है इंटेस्टाइन में पैदा करने में हेल्प करते हैं। अगली जो फूड है, ग़िज़ा है, वो वाइल्ड सैल्मन। The salmon oily fish is one of the best source of protein and omega 3 fatty acid। यानी हमें अपनी खुराक में जो मछली है, ख़ास तौर पर सैल्मन फ़िश है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एचडीएल को बढ़ाती है, इसलिए खून की नालियों में एथेरोस्क्लेरोसिस को रोकती है और हार्ट अटैक और फालज होने के चांसेस कम करते हैं। अब चूँकि सैल्मन फ़िश काफ़ी महंगी होती है और पाकिस्तान में इसका मिलना जो है वो भी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी चूँकि इसमें
جو ہے وہ بہت رچ پروٹین ہے، جس کی وجہ سے جسم کے پٹھے، ہڈیاں اور کارٹلیج بنانے میں بہت ہی ہیلپ فل ہے۔ تو اس کا استعمال مچھلی کا بہت ضروری ہے۔ اب چونکہ سیلمن جیسے میں نے پہلے کہا پاکستان میں ملنا مشکل ہے، اس لیے آپ جو کوشش کریں جو دریائی مچھلی ہے وہ استعمال کریں، فارم کی مچھلی استعمال نہ کریں، کیونکہ فارم کی جو مچھلی ہے اس میں ٹاکسک اینٹی بائیوٹکس ہوتے ہیں، اور وہ فیڈ جو اس میں فیڈ میں سنتھیٹک کلرنگ ایجنٹ ڈالے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اس کی کوالٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور نیوٹریشنل ویلیو جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ 8ویں نمبر پہ جو غذا ہے وہ بٹر ہے، پیور بٹر ود آؤٹ بلینڈڈ ویجیٹیبل آئل، یعنی جو پیور بٹر ہے جو گھر میں بنتا ہے، جو دودھ سے بنتا ہے، وہ استعمال کریں، کیونکہ اس میں پیور بٹر از دی ہیلدیسٹ سورس آف ریٹینول، جو کہ آنکھوں، جلد اور بالوں کی صحت میں بہت مفید ہے، ان کی ڈیولپمنٹ کے، بالوں کی شائننگ اور اسکن کی شائننگ میں بہت ممد و معاون ہے۔ پیور بٹر از اے گڈ سورس آف کولیسٹرول، اور یہ جو گڈ کولیسٹرول ہوتا ہے جو بٹر میں، جو کہ ہر سیل وال کا حصہ ہے، اور مختلف ہارمونز جو ہیں جیسے ایسٹروجن ہے، پروجسٹرون ہے، ٹیسٹوسٹیرون ہے، کورٹیسول ہے، ایون بائل سالٹ ہے اور وائٹامن ڈی، ان کو بنانے میں ہیلپ فل ہے، اور یہ اسینشیل ہارمونز ہوتے ہیں جو باڈی کی ڈیولپمنٹ میں مدد کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے پیور بٹر جو اگر ہم کھائیں تو اٹ ریلیزز بائل فرام گال بلیڈر، کیونکہ جب گال بلیڈر جو ہے اس سے بائل نکل جائے گا تو اس سے بائل سٹون جو ہے وہ بننے کے چانسز کم ہوتے جائیں گے۔ ہینس اسٹارٹ کوکنگ وتھ پیور بٹر انسٹیڈ آف انفلیمیٹری ویجیٹیبل آئل، کیونکہ جو بازار کا ویجیٹیبل آئل ہے وہ انفلیمیشن کرتا ہے، خون کی نالیوں میں سوزش کرتا ہے، جس سے ایتھروسکلیروسس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس لیے آج سے ہی آپ بٹر استعمال کریں کوکنگ میں، اور ویجیٹیبل آئل جو ہے اس کو بھول جائیں۔ نویں جو ہماری خوراک ہے وہ ہے ساور کراٹ، یعنی اچار ہے بند گوبھی کا۔ ساور کراٹ کیا ہے؟ از اے فرمنٹڈ کیبج، یعنی جو اچار کا اس کا بنایا ہوتا ہے، تو اٹ از دی ون آف دی ریچسٹ سورس آف وائٹامن سی اینڈ پروبایوٹک، اس میں وائٹامن سی بہت زیادہ ہے، پروبایوٹک بہت زیادہ ہے، انتڑیوں کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، وزن کم کرتا ہے، شوگر کو کنٹرول کافی کرتا ہے۔ اگر آپ کھانے کے ساتھ ڈیلی جو ہے وہ بند گوبھی کا جو فرمنٹڈ بند گوبھی کا اچار لیں تو یہ شوگر کنٹرول کرنے میں بڑا مدد کرے گا۔ 10ویں نمبر پہ ہے ایووکیڈوز پھل۔ ایووکیڈوز آر ون آف دی موسٹ نیوٹرینٹ ڈینس فوڈ ان دی ورلڈ۔ ایووکیڈو ایک پھل ہے اور اس میں جو مونو انسیچوریٹڈ فیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو سیل کو نہ صرف فیول دیتے ہیں، انرجی سپلائی کرتے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ میں مدد کرتے ہیں۔ تو ایووکیڈوز آر رچ ان پوٹاشیم، میگنیشیم اینڈ ایووکیٹن بی، یہ سب ہارمونز کو بیلنس رکھنے میں، انسولین ریزسٹنس کو کم کرنے میں اور فیٹ برن کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں نیوٹریشن بہت زیادہ ہیں، فیٹی ایسڈز بھی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایووکیڈو کے ساتھ آپ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل استعمال کرتے ہیں تو اٹ از دی ہیلدیسٹ کوکنگ انگریڈینٹس، اس میں اومیگا 3 ہوتا ہے، یہ اینٹی انفلیمیٹری ہوتا ہے، اس میں اولیوکینتھل اور لیوپین ہوتی ہے جو کہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، اور کہیں بھی پینفل کنڈیشن ہے، جوڑوں میں درد ہے، پٹھوں میں درد ہے، اس کے لیے بڑا اچھا ہے اولیو آئل۔ یہ گلوکوز کی جو ایبزارپشن کم کرتا ہے، اس میں فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں، تو جو ایچ ڈی ایل بڑھاتا ہے، جس سے ایتھروسکلروسس کم ہوتا ہے۔ محترم